واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم
إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم خواہر جی، ہم ٹھیک ہیں خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کی جو یہ کلاسز ہو رہی ہیں اور ختم بھی ہونے والی ہیں کچھ وقت میں، تو آپ میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جن لوگوں نے ایڈمیشن لیا تھا، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ایک کانٹیسٹ تھا نا، اس کے تحت ایڈمیشن لیا تھا۔ تو جن لوگوں نے کانٹیسٹ کے تحت ایڈمیشن لیا تھا اور جن لوگوں نے صرف تجوید القرآن کی کلاس کی ایڈمیشن لیا تھا، وہ سب لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں، اس میں حصہ لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو وائس وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ریکارڈ ہوگی اور پھر انشاءاللہ وتھ تجوید آپ لوگوں کا سلیکشن ہوگا۔ پھر جس کی بھی اچھی مثلا تلاوت ہوتی ہے یا اچھی تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کا سلیکشن کیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی عزیزان، آپ میں سے کئی لوگوں کا مائک کھلا ہوا ہے، تو کوئی ایک جواب ہمیں دے۔ جی خواہر پتہ ہے ہمیں، جو آپ بول رہے ہیں نا سب پتہ ہے جی خواہر۔ اچھا احسن، تم جی بتائیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے، اب مائک تو صحیح نہیں ہے، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ صحیح نہیں ہے شاید آواز نہیں خواہر آپ کی آواز آ رہی ہے، کٹ کے آ نیٹ رہی ہے۔ پرابلم ہوگی میرے خیال سے۔ جی ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے کچھ پریشانی ہو نیٹ ورک کی، جی انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ خوب اس طرف تو یہاں پر وائی فائی موجود ہے، تو میرے خیال نیٹ ورک ایشو نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے کا۔ جی عرض یہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے کون سے چیپٹر مکمل ہوئے ہیں اور آپ آخری چیپٹر کون سا پڑھ لیتے؟ آپ میں سے کوئی ایک فرد بتائیں۔ ہلو خواہر، آپ میں سے کوئی ایک جی ہیلو، آپ میں سے کوئی ایک فرد یہ بتائیں کہ آپ کا آخری چیپٹر کون سا تھا؟ خواہر یہ والا چل ادغام رہا جی، ہمارا آخری کا چل چیپٹر رہا تھا۔ ادغام۔ ایک انسان بتائے، ایک جی ادغام کا لاسٹ چیپٹر ہے ہمارا۔ ادغام کا آخری چیپٹر آپ کا چل رہا تھا؟ جی اچھا ایک منٹ، آپ لوگ اپنی یہ جو وائس ہے نا، مائک ہے، اس کو تھوڑا سا آف کر لیجیے کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا اگر ہم آپ لوگوں کو کچھ تمرینات دیں، مینس ایکسرسائز دیں، تو آپ لوگ اسے کر لیں گے؟ جی خواہر انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ جی تو امپروومنٹ ہوا آپ لوگوں کے اندر تجوید پڑھ کے تھوڑا بہت، یا ابھی بھی تھوڑا لگتا ہے کہ ٹف ہے؟ نہیں خواہر ہم نے تو ہوا ہے، کیونکہ ہم کوشش امپروومنٹ تو ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا پڑھ کر، اور آقا نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، بہت آسان لفظوں میں سمجھایا اور سمجھ میں بھی آیا، بہت اچھا لگا پڑھ کر۔ ہم آقا کے شکر گزار ہیں اور آپ سبھی کے بھی۔ ہم ایک فیڈ بیک چاہتے ہیں ان سے، آقا فرمان حیدر صاحب، آقا فرمان حیدر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو کلیئر آ رہی ہے، ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کے اندر کیا امپروومنٹ ہوا، یا آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ نہیں پہلے سے بہتر ہے اور یہ کلاس ضروری تھی آپ کے لیے؟ بے شک علم میں اضافہ ہوا اور معلومات بڑھی، اس لیے کہ بھائی بہرحال
किसी भी फनकार का और किसी भी आलिम का कभी पेट नहीं भर सकता इल्म हुनर से। तो बहरहाल क्या करती रहती हो, कोई बात से संतों, क्या है? हमें मालूम हुआ कि शायद आपके वालिद साहब भी इस क्लास में मौजूद हैं। जी हाँ जी जी, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, जिंदगी भर सीखता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। माशाल्लाह, ज़रूर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। असल में देखिए, आप सब लोगों को एक हिदायत भी देना चाहते हैं कि बहुत अहम चीज़ है, और इस चीज़ के लिए हमारे सामने माशाल्लाह ये हैदर साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं कि जो कि खुद बहुत अच्छी तिलावत करते हैं कुरान मजीद की, उसके बावजूद भी इल्म हासिल करने के लिए तजवीदुल कुरान की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहली बात इल्म के लिहाज से एक जिक्र कर दें कि इंसान के पास इल्म हासिल करने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत से वसाइल हैं। ऐसा नहीं कर सकते और मदीने से बैठ के वो पढ़ लिखा बनाने में है। तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें ना बिल्कुल पढ़ा है ना हमारी लिखा, और खाली बैठे कम से कम थोड़ी देर तो पढ़ा अजीज़ान, आप लोग अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लें ताकि मेरी बात आप सब तक तो होता ही रहता है दिन भर। ये और बात भी इसमत, जरूरी है, उनकी पढ़ाई बच्चे की जिंदगी में क्या बताओ क्या जरूरी है। हमारी कौन आप तो मुझे छुपाओगे। बहुत अफसोस की बात है मोहतरमा, बहुत अफसोस की बात है, लोगों ने इल्म गौहर तजवीद के अफराज क्लासेस, ज़हरा, जो इतने कीमती क्लासेस हुए हैं, इतने गराफत क्लासेस हुए हैं और जो वाजिब है क़रात, मगर लोगों ने आपके इस गुजारिशात पर बहुत कम लोगों ने गौर किया और उसमें खलल डलता रहा। संतुम, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे हमारी मुझे रिक्वेस्ट मुझे है, मुझे मैं इसकी बताऊं गौहर शबनम इससे बोलो और मिला इसमत ज़हरा, इतनी अब्बास बड़ी बड़ी मिर्ज़ा चीज़ साहब, है। आप देखो हमारे लोग पास अपना देखो माइक पानी प्लीज नहाते ऑफ नहीं कर है। लें। देखो हमारे पास ऑप्शन इसमें क्लियर होता है माइक का, मगर लोग बाहर आप अपनी तरफ से म्यूट सुकून नहीं है। हंसी तू कभी कहेगी कि गिटार सुकून नहीं है इन लोगों से। प्लीज आप अपनी तरफ से म्यूट कर दें ख्वाहर। मत जाओ उसके साथ। माजरत से अजीज़म, हमें वापस जाना पड़ा और दोबारा से आए, चूँकि कोई अपनी वॉइस जो थी बंद नहीं कर रहा था माइक, लिहाजा इसलिए हमें दोबारा से शिरकत करना पड़ी है। जी, हम अर्जी कर रहे थे कि क्या होता है, हमारे पास इल्म हासिल करने के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाज़ औक़ात शैतान पलीत जो है वो हमारे जहनों में वसवसे पैदा करता है, और अगर हम अपने मकाम पर कुछ अच्छी मंजिल तक पहुंच जाते हैं या किसी अच्छे ओहदे तक पहुंच जाते हैं, या हमें ज़माने में चंद लोग जानने लगते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक शैतान वसवसा पैदा करता है कि तुम सबसे अफजल हो, तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये बहुत ही बुरा वसवसा है शैतान का। लिहाजा यहाँ पर हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें फरमान हैदर साहब और उनके वालिद साहब कि मसलन जिनकी ज़िंदगी इस तरीके से गुजर रही है कि बहुत अच्छे कारी हैं, बहुत अच्छे से तिलावत करते हैं, लेकिन बिना किसी शर्म के, माशाल्लाह, बिना किसी हेजिटेशन के कि लोग या आवाम क्या कहेगी कि हम तजवीदुल कुरान की क्लास कर रहे हैं यहाँ पर, और जबकि हम खुद तिलावत करते तो क्या हमारे अंदर कोई कमी थी? नहीं, बल्कि ये आपकी इज्जत और वक़ार को और बुलंद कर देता है कि जब आप किसी चीज़ को जानते हो और प्लस और जानना चाहते हो, क्योंकि इल्म एक बहुत गहरा समंदर है। इंसान इसके अंदर जितना गोता लगाएगा उतना खूबसूरत हो जाएगा, अपने इल्म को हुस्न पैदा करवा सकता है, इसमें खूबसूरती पैदा करवा सकता है ना। तो आप लोगों से भी ये अर्ज करना था कि जब आप लोग माशाल्लाह अच्छी तजवीज़ सीख जाएं, अच्छे से आप लोगों को आ जाएं, तो पहली मंजिल क्या है कि जो कुछ सीख जाएं वो दूसरों को भी सिखाएं, और किसी भी आलम में जब इसमें आप आगे बढ़ जाएं
तो कभी भी इसके ऊपर गुरूर या घमंड ना करें और अपने आप को महदूद ना करें। ये ना कहें नहीं हमने तो फेडरल यूनिवर्सिटी से वो तजवीदुल कुरान की क्लासेस करी थी और माशाल्लाह अब हमें बहुत अच्छी आती है, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं तजवीद की क्लास देखें या हम करें या हम इसका दूसरा दौरा करें या ना करें। तो कभी भी अगर ऐसा वसवसा आए तो शैतान पर लाहौल करें, पनाह चाहें ऐसे शैतान से जो आपके इल्म को कम करने की कोशिश करता है। सही, तो लिहाजा अपनी मश्क करना ही सबसे बेहतरीन काम है। इंशाअल्लाह कि आप सब लोग इस बात को जानते भी होंगे और जो कि हमारे सामने फरमान साहब मौजूद थे, लिहाजा मेरे इनसे कोई मसलन पर्सनल टर्म्स नहीं है, हम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अभी मालूम चला था हमें कुछ वक्त में जब ये यहाँ क्लास में शिरकत कर रहे थे कि फरमान साहब पहले से कारी, इनके वालिद कारी हैं, बहुत अच्छी तिलावत करते हैं और फिर इन्हें जब इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया कि क्लास से पहले तिलावत करें तो इसको हम भी सुनते थे और ये बड़ी खुशी की बात है। और कुरान मजीद की आयत यानी सूरतुल यासीन की आयत भी है कि जिसमें जिक्र किया जाता है कि इंसान को क्या करना चाहिए है, जो कोई भी अच्छा काम करे उसकी दिलजोई करना चाहिए। जैसे अल्लाह हमेशा अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते थे, दिलजोई किया करते थे। जब भी रसूलुल्लाह कोई अच्छा काम करते थे तो अल्लाह आयत करीमा के जरिए से, अच्छे अलकाब के जरिए से उनकी दिलजोई करता था। इसलिए क्योंकि दिलजोई करने से हौसला अफजाई होती है, इंसान आगे की जानिब बढ़ता है और उसे एक और ताकत मिलती है। ठीक है, तो हम भी अपनी लाइफ में ये दूसरा कायदा जरूर फॉलो करेंगे कि जब भी किसी इंसान को अच्छा काम करते हुए देखें तो फौरन उसकी दिलजोई करें, फौरन दिलजोई करें, है ना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम है जिसके लिए कुरान मजीद भी हमें कहता है। और इसी तरीके से हमारा जो मुआशरा और समाज है वो क्या होगा, बेहतरीन आलिम कहलाएगा ना इंशाअल्लाह। खूब। अच्छा, अब हम आपके सामने कुछ चीज़ें हैं पीडीएफ के तौर पे जो हम आपके सामने बुक पेश करेंगे। ये एक्सरसाइज बुक है। अच्छा, आप लोगों को एक्सरसाइज बुक मिलती है या नहीं मिली है अभी तक? नहीं मिली है। नहीं अभी नहीं मिली। नहीं मिली है। इंशाल्लाह कि हम आपको ये बुक प्रोवाइड करेंगे, बहुत प्यारी बुक है। जी नहीं मिली, अभी तक कोई किताबें नहीं मिली। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको जो है सेंड करवाएंगे। और ये एक हेल्पिंग बुक है, आप इसके बारे में आज जानिए। जब आप लोग पूरा पढ़ लें, चाहे तो तब इसको फिल करिएगा या मसलन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको टाइम मिले तो इसे फिल करते रहिएगा अपनी पर्सनल लाइफ में। ये एक हेल्पिंग बुक है आपकी, उसी बुक के उससे बनाई गई है उन्वान से। ये देखिए, इसके कुछ पैटर्न है वो हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए और समझने में आसानी हो। जैसे देखें, ये हुरूफ का सबक है जो आप अपने पहली बुक में पढ़ चुके हैं और दर्से दोवुम है, दूसरा दर्स है। इसमें लिखा है हुरूफ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कीजिए। अब चूंकि हम पहले प्रैक्टिस और इसके बारे में जान चुके थे तो अब हम पूरी कोशिश करें कि इस सूरे को जहाँ पे खास तौर पे रेड निशान है इनको अच्छे से तिलावत करें। ठीक है, और फिर अब आप नीचे देखें ये रेड क्यों हुए हैं, इसकी वजह भी है। ठीक है, ताकि इसमें हम हुरूफ के बारे में मालूम कर सकें। अच्छा, एक प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इसमें वाद, ज़े, खे, शीम ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ क्या करना है, हमको अदा करना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा वो तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से ही था, सही, और इन सब के मखारिज आप लोगों को याद कराए गए थे कि कौन सा अल्फाज कहाँ से अदा होता है। तो इसी वजह से इनको रेड बनाया गया है ताकि आप इसे पढ़ें और इनके ऊपर अपनी ज़बान की इस्लाह करें और गौर करें। सही, तो हम चाहते हैं कि आप में से कोई भी शख्स इस सूरे को उसी तरीके से, उसी अंदाज में पढ़े जैसे कि पहले आप लोगों ने एक मश्क की हो। तो लेकिन पढ़ने से पहले अपना हैंड रेज करेंगे, अपना हैंड रेज करिए।
خواہر توقیر فاطمہ اور خواہر عصمت زہرا نے کہا ہے، تو پہلے خواہر توقیر فاطمہ نے کہا تھا. جی بسم اللہ خواہر توقیر فاطمہ. اور السلام علیکم. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی خواہر آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان. ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے. جی عزیزم ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. او احسن تم. جی ہلو خور، آواز آئی؟ ہمارا کنیکٹ ہو گیا تھا، معذرت چاہتے ہیں. خوب ہیلو. احسن تم. جی احسن تم، بہت اچھے سے آپ نے ماشاءاللہ جی بتایا. ٹھیک ہے. جی میں پڑھوں. نہیں ابھی ایکچولی یہ پڑھنا نہیں تھا، یہ ہم آپ کو بک دکھانا چاہ رہے تھے آج، تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور یہی پریکٹس بک جو ہم آپ کو بھیجیں گے تو پھر آپ اسے فالو کریے گا. ٹھیک ہے، جو آپ کو استاد پڑھائے اس سے آپ کی جی پریکٹس ہوگی. خوب. جی اچھا تو شکریہ. جی اور ابھی انشاءاللہ اس کے آگے کی جو بکس ہیں جو آپ نے تفہیم اور تحقیق وغیرہ پڑھے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت اچھے سے ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی کلاس جو ہے پھر استاد شروع کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم استاد. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آغا. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. پچھلے درس سے کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا؟ جی تبسم صاحبہ، کوئی سوال ہے کیا آپ کا؟ ٹھیک، خیر. دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا معذرت چاہتے ہیں، پچھلے ہفتے سنڈے والے دن ہم کلاس نہیں کر پائے تھے. اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آپ ایک بار ریپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں پچھلے ہفتے جو ہمارا درس تھا، جناب اس وقت آپ کی آواز میرے موبائل میں نہیں آ رہی ہے، بتائیے میں کیسے سنوں؟ اس وقت آپ کی آ رہی کٹ کے آ رہی ہے، یا اتنی دیر سے درس آئی ہے اس میں بھی کٹ کے آئی ہے؟ اس میرے وقت خیال سے میرا موبائل صحیح آپ نہیں کی چل رہا. جانب سے کچھ نیٹ ورک ایشو ہوگا، کیونکہ میری طرف جی نیٹ ہاں ورک لگ فل رہا ہے، ہے. میرا موبائل ہی لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. اور لوگوں تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے اس ٹائم. جی آغا آپ کی آواز آ رہی ہے. پروین صاحبہ آپ کی طرف سے میرے خیال سے کچھ نیٹ ورک ہوگا ایشو. آپ لیو ہو کے دوبارہ جوائن کیجئے تو انشاءاللہ شاید کچھ بہتر ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کا جو درس تھا، کوشش یہ ہے کہ شارٹ لفظوں میں اور سادے لفظوں میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو عرض کرتے ہیں. بات یہ تھی ہماری کہ ادغام سے شروع ہوئی تھی. لفظ ادغام کہتے ہیں. ادغام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ادغام کے معنی کو آپ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ جو ادغام کے جو قسمیں بیان کی گئی ہیں اس کو عرض کریں گے. کہتے ہیں ادغام کے معنی ساکن حرف. ساکن کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر، نہ زیر اور نہ پیش.
کہتے ہیں ادغام کے معنی ساکن حرف کو بعد والے، یعنی ایک ساکن حرف کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے اور وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر چاہے زبر یا زیر یا پیش جس کی بھی علامت ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ ساکن حرف کو آپ ادغام والے حرف میں ملا دیں. جب ملا دیں گے تو علم تجوید کی زبان میں ایسے لفظ، ایسے حرف کو ادغام کہتے ہیں. اور پھر جی آپ کو یہ مولانا دیکھنا. ایک منٹ، السلام علیکم مولانا صاحب، ایک وعلیکم بار پھر سے السلام. ریپیٹ کر دیجیے ادغام کے معنی. جی، ادغام کے معنی ہے ساکن حرف کو متحرک حرف میں ادغام کرنا، یعنی ملانا. ساکن حرف کو متحرک حرف میں ملانا، اسے علم تجوید میں کہتے ہیں ادغام. پھر کہتے ہیں کہ اب اس حرف کے اندر جو ہم نے ساکن حرف کو ملا دیا، تو اب اس کو ہم کیسے تلفظ کریں، کیسے اس کو ادا کریں. کہتے ہیں اس حرف کی پر زبر ہے تو زبر کے ساتھ آپ اس کو تلفظ کیجئے، زیر کی علامت ہے تو زیر کے ساتھ، پیش کی علامت ہے تو پیش کے ساتھ. یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لاسٹ یعنی آخری والا جو حرف ہے اس پہ کون سی علامت ہے. زبر، زیر، پیش، ان تینوں علامت میں سے جو بھی علامت آئے گی اس علامت کے متعلق یعنی اس علامت کے ساتھ آپ کو تلفظ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھا ادغام کے معنی. اس کے بعد کہتے ہیں خود ادغام 4 طرح کا ہوتا ہے. ادغام 4 طرح کا ہے. وہ کون کون سا ہے؟ ادغام یرملون، ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور آپ کے ادغام متجانسین. ادغام یرملون، مثلین، متقاربین اور متجانسین. خود ادغام یرملون کسے کہتے ہیں؟ ادغام یرملون کہتے ہیں ادغام یرملون، جی ادغام یرملون کے لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یہ رے، میم، لام، واو، نون، کہتے ہیں ان 6 حروف کے جن کو حروف یرملون کہا جاتا ہے، اگر ان حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے کسی بھی مقام اور کسی بھی جگہ کے اوپر، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو، یعنی اس کے اوپر چاہے زبر، زیر یا پیش کی علامت ہو، اور اس سے پہلے یعنی اس حروف یرملون سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے، تو کیسے؟ ایسی صورت میں اس نون ساکن کو ساقط کر دیا جائے گا، یعنی وہ پڑھا نہیں جائے گا، اور حرف یرملون کو مشدد کیا جائے گا. مشدد یعنی اس کے اوپر تشدید کی علامت آ جائے گی. اب مثال کے ذریعے عرض کریں، بات اور واضح ہوگی آپ کے لیے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے اندر آپ دیکھیں کہ لفظ ان کے بعد جو حرف لام یعنی لا کا جو حرف لام ہے یہ حروف یرملون میں سے اور متحرک بھی ہے، اور اس سے پہلے نون ساکن آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ نون ساکن تلفظ نہیں کیا جائے گا. اشہدو ان کی جگہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کو پڑھا جائے گا. پھر کہتے ہیں خود ادغام یرملون بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، یا ادغام غنہ ہوتا ہے یا بلا غنہ. ادغام غنہ و بلا غنہ کیا ہے؟ ادغام غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے. البتہ ہر جگہ کے اوپر یہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی کنڈیشن بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ حروف یرملون کے جو کہ 6 بیان کیے گئے ہیں، یہ رے، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے 4 ایسے حروف ہیں کہ جہاں کے اوپر ہلکے سے نون کی آواز باقی رہتی ہے. مثال علیوں ولی اللہ. علیوں کے بعد جو ولی ہے، ولی کے اندر حرف واو ہے اور یہ حرف واو حروف یرملون میں سے. دوسری چیز کہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حرف واو ادغام غنہ میں سے یا ادغام بلا غنہ میں سے. اگر ادغام غنہ میں سے ہے تو ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی، لہذا حرف واو حروف یرملون کے ان 4 حروف میں سے ایک حرف ہے کہ جہاں کے اوپر ادغام غنہ ہے، یہ میم، واو، نون.
لہذا نون کی آواز باقی رہے گی. علیوں ولی اللہ، علیوں ولی اللہ. ادغام بلا غنہ کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے ادغام غنہ کی. کہتے ہیں یہاں کے اوپر نون کی آواز مکمل یعنی پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی. البتہ ہر جگہ کے اوپر یہ نہیں ہے، بلکہ حروف یرملون کے دو حرفوں کے اندر، حرف رے اور حرف لام کے اندر آپ نون کی آواز پوری طریقے سے ختم کر دی جائے گی. مثال لم یکن لہو تھا، کہتے جب آپ نے اس کو ملا کے ادغام کر کے پڑھا تو یکن کے بعد جو لہو ہے اس کا پہلا حرف حرف لام ہے، اور یہ حرف لام آپ کے ادغام بلا غنہ میں سے، تو جب ادغام بلا غنہ میں سے ہے تو یہاں کے اوپر نون کی آواز مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. لم یکن غلط ہے، لم یاکل لہو. اور محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے اندر بھی اسی طریقے سے کہ لفظ محمد کے بعد جو رسول ہے یہاں کے اوپر حرف رے آپ کے حروف یرملون میں سے، اور حروف یرملون میں سے بھی ادغام بلا غنہ میں سے، لہذا نون کی آواز مکمل اور کامل طور کے اوپر اور پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی. محمد رسول اللہ. یہ بات تھی ادغام غنہ اور بلا غنہ. پھر کہتے ہیں کیا جی راحل حسین تھا، کوئی سوال ہے؟ جی آقا یہ السلام علیکم. علیکم السلام. آقا یہ پوچھنا تھا جیسے کچھ دعاؤں میں بھی یہ مطلب ولم یکن لہو آتا ہے تو وہاں پر جیسے تشدید نہیں بھی ہوتی لیکن ہم اسی طرح پڑھیں گے نا جس طرح سے یہاں پہ ہم کو اس قاعدے سے پڑھنا ہے. جی 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 یہ پورا عربی زبان میں جو کچھ بھی ہے، دعائیں ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے، جتنی چیزیں بھی عربی زبان میں ان تمام جگہوں کے اوپر یہ ساری چیزیں لاگو ہوں گی یعنی اپلائی کی جائیں گی. ٹھیک ہے، شکریہ. جی پھر کہتے کیا ہر جگہ کے اوپر ادغام یرملون ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر جگہ کے اوپر نہیں. مثال کے طور کے اوپر لفظ دنیا، لفظ دنیا کے اندر آپ دیکھیں حرف یا جو کہ حروف یرملون میں سے، اور اس یا کے اوپر زبر کی علامت بھی ہے اور اس سے پہلے نون ساکن بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ادغام یرملون کے اندر جو قاعدہ و قانون بیان کیا گیا تھا، جو کنڈیشن، اس کے مطابق یہاں کے اوپر ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن ادغام نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے ادغام نہیں ہوا لفظ دنیا میں کیونکہ حرف نون اور حرف یا یہ دونوں حرف ایک ہی کلمے کا جز ہیں. جب ایک کلمے کا جز ہوں گے تو ادغام جائز نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لفظ دنیا کو کہ دن الگ ہے یا الگ ہے، نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی یہ دال نون یا الف مل کے لفظ دنیا بنا ہے، لہذا الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی کلمے کا جز ہونے کی بنیاد کے اوپر یہاں کے اوپر لفظ دنیا کے اندر ادغام جائز نہیں ہوگا. اگر الگ الگ جز ہوتے تو دو کلمے کا الگ الگ جز ہوتا تو ادغام جائز تھا. جیسا کہ پہلے اوپر عرض کیا لم یکن لہو کے اندر اس لیے ادغام ہے کہ یکن ایک الگ لفظ ہے، لہو ایک الگ لفظ ہے. محمد اور رسول کے اندر بھی اسی طریقے سے محمد ایک الگ لفظ ہے، رسول ایک الگ لفظ ہے، علی ایک الگ لفظ ہے، ولی ایک الگ کلمہ ہے، اشہدو ان ایک الگ کلمہ ہے، لا الہ ایک الگ کلمہ ہے. لہذا ادغام یرملون اس جگہ کے اوپر ہوگا جہاں کے اوپر نون ساکن ایک الگ کلمے کا جز ہو اور حرف یا پھر یوں کہا جائے کہ حروف یرملون میں سے جو بھی حرف ہے وہ ایک دوسرے کلمے کا جز ہو تو وہاں کے اوپر ادغام جائز ہے. پھر اس کے بعد بات آتی ہے ادغام مثلین کی. ادغام مثلین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جائیں، یعنی کیا مطلب؟ دو حرف نون، دو حرف قاف، دو حرف رے، دو حرف سین. کہتے ہیں کہ اگر دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو وہاں کے اوپر بھی ادغام کیا جائے گا. ادغام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ملانا.
مثال کے طور کے اوپر من ناصرینا، یہ دو کلمے، من ایک الگ کلمہ ہے، ناصرینا ایک الگ کلمہ ہے. کہتے ہیں لفظ من اور ناصرینا کے اندر دو حرف ایک طرح کے آ گئے، دو حرف نون آ گئے، تو اب یہاں کے اوپر نون ساکن سائلنٹ ہوگا، اور جو اس کے بعد والا ناصرینا کا جو نون ہے اس کو مشدد کریں گے، تشدید کی علامت آ جائے گی، من ناصرینا. اسے کہتے ہیں ادغام مثلین. مثلین کے معنی ہوتے ہیں ایک طرح کے دو حرف، ایک طرح کے دو حرف. پھر کہتے ہیں کیا ہر جگہ کے اوپر ادغام مثلین ہے؟ کہتے نہیں، ہر جگہ کے اوپر ادغام مثلین نہیں ہوگا. جس طریقے سے لفظ فی یوسفہ کے اندر ادغام نہیں ہوا، جبکہ ادغام مثلین کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کے مطابق یہاں کے اوپر ادغام ہونا چاہیے کہ حروف دو حرف ایک طرح کے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. فی یوسفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فی، لفظ فی کے اندر حرف فا کے بعد یعنی فے کے بعد حرف یا ہے، یوسفہ کے اندر حرف یا دوبارہ آ گیا، فی یوسفہ یعنی دو دفعہ حرف یا ایک دو کلموں کے اندر آ گئے، تو یہاں کے اوپر ادغام ہونا چاہیے لیکن ادغام نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ادغام جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں کے اوپر فی کے اندر جو حرف یا ہے یہ حروف مد میں سے، ادغام مثلین حروف مد کے اندر جائز نہیں ہے. حروف مد کون کون سے ہیں؟ تین ہیں، واو، یا اور الف. البتہ خود مد کا پورا ایک چیپٹر اور ایک درس ہے، وہاں کے اوپر جب انشاءاللہ بات پہنچے گی تو مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کہاں کہاں کے اوپر مد آتا ہے اور کیا حکم ہے مد کا. تو کہنے کا مقصد و ہدف یہ ہے مولانا صاحب کون کہ سے حروف بتائے آپ نے مد کے؟ واو، یہ واو، اور الف. واو، یہ اور الف. جی کہتے ہیں فی یوسفہ میں ادغام کیوں نہیں ہوا؟ اگر سوال امتحان میں آپ کے آ جائے فی یوسفہ کے اندر ادغام جائز ہے یا نہیں، تو آپ لکھ دیے گا ادغام جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں کے اوپر حرف مد ہے. حرف مد اگر آ جائے گا کیونکہ آغا حرف آپ کی یا آواز کیا، کم ہو رہی ہے. کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو آ جی آ رہی رہی ہے ہے آقا. کیا تھا؟ جی کہتے ہیں حروف مد واو، یہ اور الف ہیں، اور فی یوسفہ کے اندر فی کے اندر جو حرف یا یہ حروف مد میں سے، اس لیے ادغام نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد بات آتی ہے ادغام متقاربین. متقاربین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی نزدیک، قریب. متقاربین کے اندر کہتے ہیں کہ اگر دو حروف کہ جن کا مخرج اور صفت قریب ہو یعنی نزدیک ہو، مولانا پاس میں ہو، ملی ہوئی ہو. جی جی بتائیے. آپ نے فی یوسفہ بتایا، فی یوسفہ مثال دی نا آپ نے، تو جو فی آپ نے بتایا اس میں یعنی مطلب یا مدی آیا ہے، اور یوسفہ میں بھی تو واو مدی ہے نا، جی یہ واو پیش یو. جی ہاں، لیکن دیکھیں بات کہاں کے اوپر ہے؟ اوکے. فی کے اندر. کیوں؟ اس لیے ہاں وائس نہیں آ رہی تبسم صاحبہ. جی آغا اب آ رہی ہے. اچھا تبسم صاحبہ آپ کا میسج ہے کہ وائس نہیں آ رہی. خیر میرے خیال سے آپ کی جانب سے کچھ نیٹ ورک پرابلم شاید ہو، کیونکہ میری طرف بھی نیٹ ورک فل ہے. کہتے ہیں کہ ادغام متقاربین کے اندر کہ دو حرف ایسے آ جائیں کہ جن کا مخرج اور صفت نزدیک ہو، قریب ہو. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر لفظ قل ربے. قل ربے کے اندر آپ دیکھیں حرف لام اور ربے کے اندر حرف رے. حرف لام اور حرف رے کا جو مخرج ہے وہ زبان ہے. مخارج حروف جو کہ 5 ہیں، جوف، دہن، حلق، زبان، ہونٹ، ناک، ان 5 مخارج میں سے حرف لام اور حرف رے کا جو مخرج بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے زبان بیان کیا گیا ہے. قل رب. تو جب زبان بیان کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مخرج ایک ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی صفت ایک ہے یا نہیں. صفت کسے کہتے ہیں؟
صفت یعنی ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی تلفظ کے اعتبار سے، کیسے آپ اس کو پروننسیشن کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے. کیونکہ زبان کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، عرض کیا تھا کہ زبان کے 10 حصے کیے جاتے ہیں. تو جب 10 حصے کیے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حرف کے لیے الگ الگ مقام بیان کیے گئے، الگ الگ جگہ بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور کے اوپر کہ ہمیں قاف کیسے ادا کرنا ہے، سین کیسے ادا کرنا ہے، لام کیسے ادا کرنا ہے، نون کیسے ادا کرنا ہے. ان تمام حروف کی ادائیگی کے لیے زبان کے اندر مختلف یعنی الگ الگ جگہیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ کو زبان کو داڑھ سے ملانا ہے، یا زبان کو تالو سے ٹچ کرنا ہے، یا زبان کو اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ٹچ کرنا ہے. یعنی کہنے کا مقصد و ہدف یہ ہے کہ زبان کو ہم کس حصے سے ٹچ کریں کہ فلاں حرف کی ادائیگی ہو، اسی کو کہتے ہیں صفت. تو ادغام متقاربین کے اندر مخرج اور صفت اگر نزدیک ہے تو ادغام ہو جائے گا. لہذا لفظ قل ربے کے اندر حرف لام اور حرف رے کا جو مخرج ہے وہ زبان ہے، اور جو ان کی صفت ہے یعنی ان کی ادائیگی کے لحاظ سے وہ بھی نزدیک ہے. حرف لام کی ادائیگی کے لیے عرض کیا تھا زبان کے اندر کہ زبان کی نوک کو تالو کے ابتدائی حصے سے ٹچ کرنا ہے. حرف رے کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کے نیچے کے حصے کو تالو سے ملانا ہے. لہذا فرق نہیں ہے، بالکل قریب ہے. قریب ہونے کی بنیاد کے اوپر اور وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں ادغام متقاربین. اس کے بعد آخری بات، تبسم صاحبہ آپ کی جانب سے نیٹ ورک پرابلم ہے، آپ کا میسج آ رہا ہے کہ وائس کلیئر نہیں ہے. ہماری طرف سے نیٹ ورک فل ہے اور دوسروں تک کے بھی آواز جا رہی ہے ظاہراً. عالمہ صاحبہ، عباس مرزا صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آغا آ رہی ہے آپ کی آواز. تبسم صاحبہ آپ کی طرف سے ہے میرے خیال سے پرابلم. آپ ایک دفعہ لیو ہو کے جی جناب دوبارہ آواز جوائن کریں. آ رہی ہے جناب. آپ لیو ہو کے دوبارہ جوائن کریں اگر پرابلم ہو رہی ہے آپ کی طرف. ٹھیک ہے. آخری چیز ادغام کی جو تقسیم کی گئی ہے اور جو ادغام کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 4 چیزوں کے اوپر، ادغام یرملون، مثلین، متقاربین. آخری بات متجانسین. متجانسین کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں ادغام متجانسین اس جگہ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر 2 حرف ایک جنس کے ہوں کہ جن کا مخرج ایک ہو، پہلی بات. لیکن صفت یعنی ادائیگی کے لحاظ سے الگ ہو، ادائیگی کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے صفت ایک نہ ہو. بالکل اپوزٹ ہے ادغام متقاربین کے. ادغام متقاربین میں کیا تھا؟ مخرج اور صفت ایک ہو. متجانسین کے اندر ہے کہ مخرج ایک ہو لیکن صفت الگ ہو جائے. تو جہاں کے اوپر صفت الگ ہو جائے گی اسے علم تجوید کی زبان میں ادغام متجانسین کہتے ہیں. یہ تھی بات ادغام یرملون، مثلین، متقاربین اور آپ کے متجانسین. پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے جو اتوار کو یعنی سنڈے کو جو بات عرض کی تھی وہ 3 باتیں تھیں: اظہار، قلب اور اخفا. اظہار، قلب اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا. ظاہر کرنا یعنی کیا مطلب؟ اس کو پڑھ کے عرض کرتے ہیں کہ کہنے کا ہدف و مقصد کیا ہے اظہار کے اندر، کہ اگر نون ساکن، ساکن کا مطلب کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ جہاں کے اوپر کوئی علامت نہ ہو، زبر زیر اور پیش کی. اگر نون ساکن یا تنوین، 2 چیزیں، نون ساکن یا تنوین، اب چاہے 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، تنوین کے بعد حروف حلق جو کہ 6 بیان کیے گئے یا حروف یرملون جو کہ 6 بیان کیے گئے، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو باقاعدہ طور پہ ظاہر کیا جائے گا. اسی کو علم تجوید کی زبان میں کہتے ہیں اظہار. اظہار کیا ہوا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف حلق یا حروف یرملون میں سے آ گیا تو اس نون ساکن کو آپ ظاہر کریں گے. مثال، لفظ من غیر ہی، من
غیر ہی کے اندر آپ دیکھیں لفظ غیر، غیر ہی کے اندر حرف غین جو ہے آپ کے حروف حلق میں سے، اور یہ جب حروف حلق میں سے اور اس سے پہلے نون ساکن آیا ہے تو کہتے ہیں اب اس نون کو آپ باقاعدہ طور پہ ظاہر کریں۔ باقاعدہ طور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب آپ اس کو تلفظ کریں، ادا کریں تو سامنے والے کو یہ محسوس ہو، سامنے والے کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے نون کو پروناؤن کیا، آپ نے نون کو تلفظ کیا، آپ نے نون کو ادا کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں اظہار۔ دوسری چیز قلب، قلب کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، قلب یعنی بدلنا۔ کہتے ہیں اگر نون ساکن یا کائے کے بتایا آپ نے، کائے کا ہوتا ہے بدلنا؟ قلب، قاف، ہاں ہاں قاف لام بے، قلب، قلب، قبل، قلب، قلب، قاف کاف لام لام بے۔ بے، قلب۔ جی جی شکریہ۔ قلب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف بے آ جائے، یہ اہم ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلق، حروف یرملون کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ حرف بے، صرف حرف بے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اگر حرف بے نون ساکن یا تنوین کے بعد آ گیا تو اس نون کو، اس نون ساکن کو میم میں بدل دیا جائے گا۔ اسی بدلنے کو علم تجوید کی زبان میں قلب کہتے ہیں، قلب یعنی بدلنا، اور اسے غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ غنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہلکے سے نون کی آواز آئے گی۔ مثال کے طور کے اوپر لفظ انبیاء، انبیاء کے اندر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف بے ہے، تو یہاں کے اوپر جب نون ساکن کے بعد حرف بے آ گیا تو ایسی جگہ کے اوپر اس نون ساکن کو جو حرف بے سے پہلے گزرا ہے اور آیا ہے اس نون کو میم میں تبدیل کریں گے۔ لہذا جو صحیح تلفظ ہے وہ انبیاء نہیں ہے بلکہ انبیاء، انبیاء، اور ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی، یعنی غنے کے ساتھ ادا کرنا، انبیاء۔ یہ بات تھی قلب کی۔ اس کے بعد آخری بات اخفا۔ اخفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اخفا کے معنی ہوتے ہیں نرمی، ہلکے سے اور آہستہ سے ادا کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا حروف حلق جو کہ 6 ہیں، اور حرف بے، یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ حروف یرملون 6، حروف حلق 6، 6 6 12، اور حرف بے 1 یعنی 13۔ کہتے ہیں ان 13 حروف کو نکالنے کے بعد جو 15 حروف باقی رہتے ہیں، کہ جن 15 حروف کو علم تجوید کی زبان میں حروف اخفا کہا جاتا ہے، اور وہ حروف تے، سے، جیم، دال، زال، رے، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ذو، قاف، کاف، فے ہیں، ان حروف سے پہلے، حروف اخفا سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس نون ساکن کو آپ آہستہ، ہلکے اور نرمی سے ادا کریں گے۔ مثال کے طور پہ انکانا، انکانا کے اندر آپ دیکھیں لفظ ان کے بعد حرف کاف ہے، یہ حرف کاف نہ حروف یرملون میں سے، نہ حروف حلق میں سے، نہ حرف بے ہے بلکہ کاف ہے، اور یہ کاف آپ کے حروف اخفا میں سے۔ تو جب حروف اخفا میں سے کاف آ گیا تو اس سے پہلے ان کے اندر جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو ہلکے سے اور آہستہ سے ادا کیا جائے گا، ان کانا، ان کانا۔ دوسری مثال انشاء، انشاء کے اندر بھی اسی طریقے سے لفظ ان کے بعد جو حرف شین ہے، یہ شین نہ حروف یرملون میں سے، نہ حروف حلق میں سے، نہ حرف بے ہے بلکہ حروف اخفا میں سے۔ تو جب حروف اخفا میں سے ہے تو اس کو بھی ہلکے سے اور آہستہ سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں کے اوپر پچھلے ہفتے کی ہماری بات مکمل ہو گئی، جس کو کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ دوبارہ میں نے ریپیٹ کر دیا۔ کوئی سوال ہو تو بتا دیں۔
ٹھیک ہے, بات مکمل ہے, کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک. پچھلے ہفتے ہوم ورک عرض کیا تھا میں نے, آپ میں سے کوئی بتا دے کہ ہوم ورک کیا تھا؟ قبلہ جو آپ نے 4 یہ پڑھائے تھے, ادغام متجانسین, اظہار, قلب اور اکفا, اس کو اپنے ورڈز میں ڈیفائن کرنا تھا اور 2 مثالیں دے دیں. اور ایک آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 75 تک پریکٹس کرنے کو بولا تھا, جو جی آپ تلاوت کرائیں. ٹھیک, تو سورہ ایسا بقرہ. جی ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا کچھ پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ٹائم رہتا ہے تو تلاوت آپ لوگ کیجیے گا, ورنہ کل تلاوت کر لیجیے گا. کوئی سوال ہو پچھلے دروس سے متعلق تو بتا دیں آپ لوگ. جو چیزیں عرض کی ابھی تک کے بات واضح ہے نا آپ لوگ کے لیے؟ ایسا نہ ہو بہرحال کہ شاید آپ لوگ شرم کے مارے کوئی سوال نہ کر رہے ہوں اور بعد میں آپ کو مشکل ہو. تو اگر کوئی بھی سوال ہے, التماس ہے, گزارش ہے, آپ لوگوں سے بتا دیجیے. ہیلو آغا. جی جی آغا, آپ نے یہ بتایا ہے نا ابھی اخفا کے بارے میں, جی تو آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ یعنی کہ حرف حلق میں اور حرف یرملون اور بے کے علاوہ یعنی جو 15 حروف ہیں جی اس میں سے یہ کیا جائے گا, یعنی اخفا کیا جائے گا. نون ساکن ہے جس طریقے سے, تو جیسے ان کانا جو ہے, مطلب یہ جی جو کانا جو ہے یہ تو مطلب جو 15 حروف ہے ان میں سے ہے. جیسے جی ان کانا ہے, یعنی کہ اگر اس میں سے جیسے ان ہے, الف اور نون ہے, اور ہوں اگر جیسے من آنے لگا قرآن میں, یعنی کہ کسی ورڈ میں آنے لگا من, تو آ سکتا ہے یا نہیں آئے گا؟ یعنی لفظ ان کے بعد من آ جائے؟ نہیں آغا, جیسے ان ہے نا, اگر ان اچھا کو ہٹا دے جیسے من آ جائے. ہاں دیکھیں یہاں کے اوپر بات نون ساکن سے پہلے والے حرف کی نہیں ہے, صرف نون ساکن کی بات ہے. اب یہ اس سے پہلے نون ساکن سے پہلے چاہے میم ہو, چاہے رے ہو, چاہے دال ہو, چاہے کاف ہو, چاہے لام ہو, کچھ بھی ہو, جی آپ کو نون ساکن دیکھنا ہے اور اس کے بعد والا حرف. نون جی ساکن سے پہلے والے حرف کو نہیں دیکھنا آپ کو, کوئی بھی ہو. مین آپ کا نون ساکن ہے, یعنی کیا, یعنی نون ساکن ہونا چاہیے. اگر متحرک ہو گیا تو نرمی سے نہیں ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز کہ نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھنا ہے, کہ حروف یرملون میں سے نہ ہو, حروف حلق میں سے نہ ہو, اور حرف بے نہ ہو. اگر ان کے علاوہ 15 حروف میں سے آ رہا ہے تو نرمی اور آہستہ کے ساتھ اس نون کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے عالمہ صاحبہ؟ جی آغا, شکریہ آغا. تو بہرحال گزارش اور التماس یہی ہے کہ جو بھی سوال ہوں وہ آپ لوگ پوچھ لیا کریں, کیونکہ شروع میں تو جب کلاس یہ اسٹارٹ ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سے 100 لوگ نے شرکت کی تھی, لیکن اگر آج دیکھیں تو اس وقت 28 لوگ صرف شو کر رہے ہیں پارٹیسپینٹ میں. خیر, ہر انسان کی اپنی مصروفیت ہے. جی جناب, سمجھ میں تو آ جاتا ہے, جی بعد میں جب لکھنے بیٹھتے ہیں آنسر کو تب جی تھوڑا جی سا کنفیوز ہو جاتے ہیں, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے کریں. بعد میں ایک دیکھیے دم دماغ سے جیسے لگتا ہے نکل گیا. ہم ایک بار ہاں, اور آپ کے درس کو کریں گے یہ بات. جو لنک بھیجا جاتا ہے 8 بجے جی اس کو جی آپ سنیں, اس کو کوشش کریں 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو سنیں, اس کو جی, سنیں ہمیں انشاءاللہ. اس لگاؤ ہے نا زیادہ پڑھنے کی اور دیکھنے سمجھنے کی, کیونکہ یہ جی چیز بہت علم والی ہے, بے شک سمجھنے بے شک. والی ہے. جی وہ ہماری سمجھ نہیں ہے. ایک چیز سب سے اہم وہ عرض کرتے ہیں آپ کے لیے کہ دیکھیں علم تجوید پوری کی پوری جو ہے بہت اہم ہے, لیکن جی اگر علم تجوید کے اندر صرف 2 چیپٹر کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے, جی باقی اگر کہیں کے اوپر کوئی مشکل ہو بھی رہی ہے تو جی اتنا زیادہ اس کا گناہ نہیں ہے. وہ 2 چیپٹر کون سے اہم ہیں؟ پہلے چیپٹر کا نام مخارج حروف ہے, یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف کو جی کیسے ادا کرنا ہے. یہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے 75-80% آپ کا قرآن صحیح ہو گیا. جی بس یہی خالی قرآن کی زیادہ فکر ہے. جی ہاں نہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ کہ جی اس کو صحیح کر لیں, اور دوبارہ انشاءاللہ ہم کہ آپ سے پھر جس وقت ہو گئی ہے تو ہم ضرور عبارت پڑھیں گے, لیں گے چلے آپ کی درس اس کی ضرور.
ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ۔ ابھی میری سمجھ میں اتنا نہیں آ پا رہا ہے، اچھا اچھا، اس لیے آنسر ضرور دیتے ہیں چاہے صحیح ہو یا غلط۔ نہیں ہاں لکھیں، ضرور لکھیں لکھیں۔ جی آنسر ضرور اور دیتے امام علی فرماتے ہیں کہ انسان جی غلطیوں سے ہی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ جی فائمہ صاحبہ کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا آپ دو چیز بتا رہے تھے، ایک آپ نے مخارج بتایا کہ جو بہت ضروری ہے جس سے گناہ پڑے گا، اور دوسرا جی کیا آپ بتا رہے تھے؟ ہاں دوسرا درس کون سا؟ ادغام کا۔ ادغام، ادغام کا بہت اہم درس ہے۔ ادغام اور مخارج حروف، یہ دو درس بہت اہم ہے۔ اس کو اگر آپ نے جو ہے کمپلیٹ کر لیا اور اس کو سمجھ گئے تو آپ کا 90% قرآن صحیح ہو گیا۔ 90%، 10% جو ہے یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر آتی، تفخیم، ترقیق، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں جتنا مخارج حروف اور ادغام اہم ہے۔ اگر تو اگر ادغام سے جیسے بہت سی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے کچھ تو جی ادغام کے ساتھ اذان نہیں جلدی ہوتی، آؤ، کہاں بھی جاؤ نہ ادھر ادھر۔ تو اس کنڈیشن میں کیا مطلب اگر ادغام سے نہیں پڑھے تو گناہ ہے؟ دیکھیں اگر انسان کو نہیں معلوم ہے جب تک کہ علم تجوید جیسی بھی کوئی علم ہے، کوئی سبجیکٹ ہے جو قرآن کو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں ہمارے لیے سہارا بنتا ہے، تو پھر اگر ہمیں معلومات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ علم تجوید جیسی کوئی کتاب ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک کہ آپ اس علم کا پورا علم اس سبجیکٹ کا حاصل نہ کر لیجئے تب تک کہ تلاوت نہ کیجیے۔ ایسا نہیں ہے، آپ تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کا آپ کو ثواب ملے گا، اور سائیڈ میں آپ اپنا علم تجوید کو بھی پڑھتے رہیں تاکہ مخارج حروف جو سب سے اہم درس ہے علم تجوید کا یعنی قرآن کا، وہ آپ کا صحیح ہو جائے۔ تو جو مسجدوں میں اذانیں یا پھر بہرحال اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو علم تجوید کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے لیکن قرآن پڑھتے ہیں، تو ذمہ داری یہ ہے ان کی کہ علم تجوید کو بھی سیکھیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، قرآن آپ نہ چھوڑیں، قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا غلط ہو رہا ہے، آج اگر ہمیں معلوم چل گیا کہ علم تجوید ہمیں حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، کوئی بھی استاد ٹیچر کو انتخاب کریں، آن لائن پڑھیں، بھلے ہمیں 1500 دینا پڑے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں، ایک بات اور الگ سے عرض کر دیں کہ وہ بہت اہم ہے، اس چیز کو آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کا بھی تعلق یونیورسٹی کالج سے ہے کہ آج ہم دنیاوی علوم کے لیے 1500، 2000، 5000 خرچہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، جب اہل بیت کی بات آتی ہے، جب حدیث کی بات آتی ہے، تب ہماری جیبوں سے نہیں نکلتا۔ یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے۔ یہاں کے اوپر کسی کو کمنٹ نہیں ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے یہ۔ اس کو آپ نے خود دیکھا ہوگا، اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، اپنے پڑوس میں دیکھا ہوگا، جی ہم شاید جی ممکن ہے، مولانا بولا جی بہت شاید صحیح ہے۔ ممکن ہے اپنے یہاں بھی دیکھا ہو آپ نے کہ بہرحال ہم خود اپنے یہاں کی بات عرض کر دیں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، شاید ہماری عمر رہی ہوگی 8-10 سال، ہم قرآن جہاں پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پہ ایک اور بھی آتے تھے، ایک صاحب، تو ایک صاحب ان کی والدہ لے کے آئیں ان کو، تو یہ مثال کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں اس طریقے کا ماحول ہے واقعاً آج بھی ہے۔ تو وہ لے کے جب ان کو آئیں تو انہوں نے، جن سے ہم پڑھتے تھے وہ خاتون تھی، تو ان سے کہا کہ دیکھیے استانی صاحبہ، یہ ہمارے بچے کو آپ قرآن پڑھا دیجئے اور آپ بتا دیجئے کیا لیجئے گا۔ تو ان کا دیکھیے قرآن کی تو کوئی قیمت ہے نہیں، ہم قرآن کا کیا لیں گے، لیکن جو بہرحال ہم دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں وہی آپ سے بھی لے لیں گے۔ اس وقت خیر جو ہے وہ 200 روپے لیتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 200 روپے آپ ہمیں دے دیے بچے کا، ہم پڑھا دیں گے۔ تو اس خاتون کا جواب یہ تھا ان کی والدہ کا اس لڑکے کے کہ ارے یار 200 روپے تو بہت زیادہ ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھا دیجئے، اس کا ثواب خدا آپ کو دے گا، اہل بیت اس کا اجر دیں گے، اور 150 روپے لے لیجئے گا، آپ پڑھا دیجئے۔ خیر اس وقت تو ہم خود بھی چھوٹے تھے، اتنا دماغ میرے بھی نہیں تھا اور اتنی ساری چیزیں، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ ٹھیک ہے وہ استانی صاحبہ وہ پڑھا دیں گے قرآن، انکار نہیں ہے، لیکن کیا ان کا پیٹ نہیں ہے، کیا ان کے گھر بار نہیں ہے، کیا ان کی اولاد نہیں ہے، کیا ان کے اخراجات نہیں ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ کیا ایک مولوی کے خرچے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ایک عالم دین کے خرچے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ایک مولانا، ایک خطیب، ایک ذاکر کے خرچے نہیں؟ سارے خرچے دنیاوی ٹیچرز کے ہی ہوتے ہیں۔
آپ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو میتھ کے لیے، کہتے ہیں کہ میرے بچے کو آپ میتھ کا ٹیچر بنا دیجئے، پتہ چلا ان کی فیس 2000 ہے لیکن آپ 5000 آپ دینے کو تیار ہیں، لیکن قرآن کے نام پہ 500 روپے انسان کی جیب سے نہیں نکلتا. یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. لہذا اس چیز کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہے کہ قرآن بہت اہم ہے. قرآن بہت اہم ہے. یہ قرآن مجید صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ قرآن مجید دنیا کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی آپ کی سنوارے گا. لہذا اسی لیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. کتاب اللہ و عطرتی، یہ کیا ہے کتاب اللہ؟ کتاب اللہ قرآن ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، بہرحال یہ الگ سے باتیں نکل آئیں اس لیے عرض کر رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے. جس طریقے سے علم تجوید ضروری ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات ضروری ہے. بھلے 2-4-5 منٹ آپ کا ہم لیں گے لیکن اہم بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ بیدار ہوں، آپ لوگوں کو بیدار کریں. کیونکہ جو دین کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، وہ سلسلے کے ذریعے سے بڑھتا ہے. اگر سلسلہ نہ ہوتا تو جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک 1,24,000 نبی نہ آتے. لہٰذا سلسلے کے ذریعے سے دین اور اسلام کی ترویج ہوتی ہے، دین اور اسلام پھیلایا جاتا ہے. لہذا آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دیں تاکہ آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے. جی فاہمہ صاحبہ کوئی سوال ہے کیا؟ جی آغا. جی بتائیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی فاہمہ صاحبہ. خیر آپ کی آواز نہیں آ رہی. خیر عرض کرنے کا مقصد اور ہدف یہ کہ دیکھیے ہمارے لیے جس طریقے سے دنیاوی علوم اور سبجیکٹ اہم ہیں اسی طریقے سے قرآن اہم ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین کے پیغامات یعنی احادیث اہم ہے، اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ اہم ہے. نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کوئی عام کتاب کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب کا نام ہے، ایک عظیم کتاب کا نام ہے. روایتوں کے یہ جملے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کی جتنی بھی کتابیں، ان تمام کتابوں کے اوپر جس کتاب کو رکھا جاتا ہے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری کالونی میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہم شیعوں میں کتنے لوگ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا. یہ بھی حقیقت ہے. ہم اسی فیڈرل کے اندر، اسی یونیورسٹی کے اندر نہج البلاغہ کا بھی درس دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نہج البلاغہ میں کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، صرف 2 لوگ شرکت کرتے ہیں، صرف 2 لوگ. افسوس کی بات ہے، واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیغامات کی کتاب، کہ جس کتاب کے اندر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کو نہج البلاغہ میں نہ مل جائے، لیکن صرف 2 لوگ شرکت کرتے ہیں. جب فارم فل کیے گئے تو 8 لوگوں نے فل کیے تھے، لیکن اس وقت اور ان 8 لوگوں میں سے پہلے دن صرف 5 لوگ تھے اور دوسرے دن 2 لوگ بچے. خیر وہ 2 لوگ الحمدللہ ابھی دوسرا مہینہ چل رہا ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. لہٰذا ان سب جگہوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم ہے کہاں. ابھی ہماری قوم بیدار نہیں ہے، ہماری قوم ابھی تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے. اس قوم کو بیدار کرنا، اس قوم کو زندہ کرنا، اس قوم کو زندہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری. اور ہماری زندگی قرآن اور آل محمد علیہ السلام کے سائے میں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں، خیر بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، خیر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو شارٹ کریں تاکہ اہم پیغام آپ تک پہنچا کے بات کو ختم کر کے تجوید کی جانب آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے. اب ہماری بیداری کے لیے آپ سب جتنے لوگ یہاں 29 لوگ پارٹیسپینٹ میں شو کر رہے ہیں، آپ سب سے التماس ہے، آپ سب سے گزارش ہی ہے کہ اس پیغام کو ضرور پہنچائیں اپنی اولادوں تک. کے اگر آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کو بھی یہ بات بتائیں، ان کے لیے بھی استاد کا، استانی کا انتخاب کریں، انہیں پڑھوائیں، چاہے آن لائن پڑھوائیں.
آن لائن ہم سب کچھ پڑھواتے ہیں، سائنس پڑھواتے ہیں، بایو پڑھواتے ہیں، باٹنی پڑھواتے ہیں، میتھ، جیوگرافی، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میری اولاد پڑھ لے، لیکن ہم کیوں قرآن نہیں پڑھاتے؟ ہم کیوں نہج البلاغہ کی تعلیم نہیں دینا چاہتے؟ ہم کیوں نماز اپنی اولاد کی صحیح کیوں نہیں کراتے؟ ہم کیوں اس کو ایسا نہیں بناتے کہ وہ احکام الہی کا پابند بنے؟ بس خیر، اس سے زیادہ اب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا، کیونکہ بات جب نکلتی تو بہت زیادہ باتیں ہیں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت شارٹ ہے۔ خیر آغا ایک سجیشن ہے، میں نے جی بھی بتائیے۔ کورسز دیکھے تھے، تھوڑا سا پرابلم، جیسا آئی ایم اے ورکنگ جاب کر رہا ہوں، تو جی سیٹرڈے سنڈے تو تھوڑا کمفرٹیبل آج کل، کیونکہ یہ کوارنٹائن اور کووڈ بھی چل رہا ہے، ادروائز سیٹرڈیز بھی ہم لوگوں کو آف نہیں ہوتا، سنڈیز جی ملتا ہے۔ اس جی وجہ سے اب تجوید کا بھی ایک پورا سلسلہ تھا جو کس طریقے سے میں نے انٹر کیا، کیا ہوا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، بٹ میں نے یہ بھی کورسز دیکھے تھے، تو اس میں چیلنج ایک یہ آتا ہے کہ ورکنگ ڈیز میں، جیسے اب دہلی میں صبح اب آفس سے اگر نکلے تو 9 بجے گھر پہنچے، جی شاید جو کلاس ہماری ہوتی ہے وہ 8 بجے ہوتی ہے، اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے، یہ نہج البلاغہ والا میں نے ریفر کیا تھا، بٹ وہ سوٹ نہیں کرتا میرے ٹائم سے، کیونکہ میں اس وقت آ نہیں سکتا گھر۔ تو اگر ہماری یہ فیڈرل کے بھی کوئی بندہ سن رہا ہو، اگر ہم یہ سنڈیز میں کورس کر لیں تو شاید مجھ جیسے کچھ لوگ اور آپ کو ایڈ ہو جائیں گے اس میں، تو یہ کورس، اور اس میں جیسے ہم سنڈے کو بڑا کمفرٹیبل گھر پہ ہوتے ہیں، کام بہت جی ایزیلی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ سجیشن ہے کہ اگر اس طریقے کے کورس ورکنگ پیپل کے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے گروپ میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں جو کام کرتے ہوں، جی آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو سنڈے جی میں بھی اگر ہو تو شاید ہمارے لیے فائدہ مند اور ہوگا، اور اس میں اور زیادہ اچھی اٹینڈنس ہو جائے گی۔ یہ ہاں سجیشن ہے۔ صحیح۔ دیکھیں عادل صاحب، بالکل آپ کی بات حقیقت ہے کہ جو لوگ کام جاب وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو اپنا نمبر دے رہے ہیں، خیر آپ اس پہ ہم سے میسج کال کر لیجئے گا، تو ہم آپ کو اس کے بارے میں عرض کر دیں گے کہ کس طریقے سے اگر آپ اتوار یعنی سنڈے کو چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بالکل بہتر، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم نے آپ کو میسج کر دیا نمبر آپ۔ خیر التماس اور گزارش بہرحال یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو احکام الہی ہے اس سے بھی جڑے رہیں، اور احکام الہی کے ساتھ ساتھ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیغامات ہیں ان سے بھی ہم جڑ جائیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم اسی وقت جوڑ سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو دنیا سے نکالیں گے، دنیا سے نکالیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ بہرحال بات آ گئی، پھر عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ علم تجوید اہم ہے اور یہ ساری چیزیں مولانا پتہ نہیں کہاں سے لے کے بیٹھ گئے، ہم لوگ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وقت آپ کا ضائع نہیں کر رہے ہیں، صرف آپ کو بیدار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ لوگ بیدار ہیں، اور صرف ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو ہلکے سے اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہلکا سا ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعنی کیا مطلب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر یہ کہ تم میری عبادت کرو۔ آپ دیکھیں عبادت کا تقاضا خدا کر رہا ہے۔ اب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم عبادت سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، ہم بینک بیلنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم پراپرٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بہترین گھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنے دروازے پہ بہترین فور ویلر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہاں کے لیے حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہوتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم نے پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، خدا فرما رہا ہے ہم نے پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، دنیا کا سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا اور تمہیں اپنے لیے بنایا۔ یعنی ہماری اور آپ کی خلقت خدا کے لیے۔ جب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر ہمیں اسے سمجھنا ہے وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، یعنی تمہیں ہم نے اس لیے بنایا کہ تم میرے لیے ہو، تو یہاں کے اوپر اس کا مطلب یہی ہے خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
یعنی ہمارا اس دنیا میں آنے کا ہدف و مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. ٹھیک ہے بس, اور اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں بات کو عرض نہیں کرنا, طولانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگی. اگر میری بات کسی کو کوئی بری لگی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہیں. ویسے ہم نے کوئی آپ لوگ کو نہیں کہا ہے, بس ایک جنرلی بات عرض کر رہے تھے, اپنی ذمہ داریوں کو عرض کر رہے تھے, اور ہمارا ہدف و مقصد کیا ہونا چاہیے اس کو ہم عرض کر رہے تھے. لہذا آپ لوگ اپنے اوپر کوئی اس چیز کو نہ لیجیے گا کہ ہم نے کسی کو ٹارگٹ میں لیا ہے. آج کا جو درس کوڈ ہے اس کو ہم میسج کر دیتے ہیں TK87. ٹھیک ہے, TK87. تو یہاں تک یہ بات ہماری ادغام کے اوپر مکمل ہو گئی تھی. ادغام یرملون ایک چیز آپ مثلین. بتائیں, اخفا کے مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اخفا کے معنی ہوتے ہیں نرمی, آہستہ, ہلکے سے. اخفا لیا گیا خفیف, خفیف سے لیا گیا. خفیف کے معنی ہوتے ہیں نرمی, ہلکے سے. ٹھیک ہے, جی. اب بات آتی ہے ہماری نئے درس کے اوپر. اگلا درس ہمارا یہ ہے تفخیم اور ترقیق. یہاں کے اوپر تفخیم لکھا ہوا جبکہ یہ غلط ہے, ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی. تفخیم یعنی خے ہے. یہ کہتے ہیں تفخیم کے معنی ہوتے ہیں کہ حرف کو موٹا کیا جائے, یعنی جب حروف کو تلفظ. اب کہتے ہیں کہ تفخیم کہاں ہوگی, کہتے ہیں ایسا دو مقامات پر ہوتا ہے. کیسا, یعنی تفخیم دو جگہوں کے اوپر ہوتی ہے, حرف رے اور لفظ اللہ کے اندر. حرف رے اور لفظ اللہ کے اندر کہتے ہیں تفخیم ہوتی ہے. اب حرف رے کے اندر جو تفخیم ہوتی ہے وہ کن جگہوں کے اوپر ہوتی ہے, اس کی 6 صورتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلا کہ حرف رے آپ کے زبر ہو, حرف رے کے اوپر زبر ہو, جیسے رحمان حرف رے پہ زبر ہے, لہذا یہاں کے اوپر معذرت, لہذا یہاں کے اوپر تفخیم کیا جائے گا, یعنی حرف رے کو موٹا بنایا جائے گا. حرف رے کے اوپر زبر ہو. دوسری چیز, حرف رے کے اوپر پیش ہو, جیسے نصر اللہ, نصر اللہ حرف رے پہ پیش آ گیا. تیسرا پوائنٹ, حرف رے ساکن ہو لیکن حرف رے سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر کی علامت ہو, جیسے ون ہر کے اندر آپ دیکھیں حرف رے ساکن ہے اور رے سے پہلے زبر ہے, لہذا یہاں کے اوپر کیا ہے, تفخیم ہوگی. چوتھی چیز, حرف رے آپ کا ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش کی علامت ہو, جیسے قرہن. یہ ساری چیزیں تفخیم ہے. ٹھیک ہے, لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ رے کو آپ کو موٹا بنا کے ادا کرنا ہے. پانچویں چیز کہتے ہیں کہ حرف رے آپ کا ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہاں کے اوپر زیر ہو, اور حرف رے کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف استعلا میں سے ہو. حروف استعلا عرض کیا تھا استعلا اور قلقلہ کے اندر کہ حروف استعلا 7 ہیں, صاد ضاد طو ذو غین قاف اور خے, ان کو کہتے ہیں حروف استعلا. تو کہتے ہیں کہ ان 7 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ گیا اور اس سے پہلے جو حرف ہے یعنی رے وہ ساکن ہو اور رے سے پہلے والا جو حرف ہے وہاں کے اوپر زیر کی علامت ہو, تو یہاں کے اوپر بھی رے کو تفخیم کیا جائے گا, یعنی موٹا بنا کے ادا کریں گے. مثال
मिरसाद, मिरसाद के अंदर आप देखें हर्फ रे साकिन है और रे के बाद हर्फ स्वाद है जो हुरूफ इस्तिला में से, और रे साकिन से पहले जो हर्फ है वहां के ऊपर भी जेर की अलामत है, लिहाजा यहाँ के ऊपर क्या होगा, तफखीम की जाएगी। ये 6 सूरतें। और आखिरी पॉइंट तफखीम हर्फ रे के अंदर कहते हैं कि साकिन हो, क्या, हर्फ रे आपका साकिन हो और उसके पहले आरिजी कसरा हो। आरिजी कसरे का मतलब क्या होता है, यानी आरिजी के माना ये होते हैं कि उस हर्फ का कसरा, कसरा यानी जेर, उस हर्फ का जेर ना हो बल्कि किसी हर्फ के यहाँ से हस्फ हो जाने, हस्फ यानी गिर जाने की वजह से, हट जाने की वजह से यहाँ के ऊपर जेर आया। अब ये देखें आरिजी कसरा जो यहाँ के ऊपर बयान किया गया है ये अरबी ग्रामर के लिहाज से, लिहाजा सिर्फ कुछ बातें अर्ज करेंगे चूंकि बहुत ज्यादा अरबी के अंदर नहीं जाएंगे, चूंकि आपके लिए फिर मुश्किल होगा कि आरिजी कसरे का माना ये होते हैं कि यहाँ के ऊपर जो मिसाल दी है इरजेई, इरजेई के अंदर हर्फ रे साकिन है, हर्फ रे से पहले जो हमजा आया है ये जेर है, कहते हैं यहाँ के ऊपर ये हमजा हर्फे ते के गिर जाने की वजह से आया, ये हकीकत में तुरजेई था, तेरे पेश तुर जीम जेर जे ऐन ये जेर ई, तुरजेई था, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया गया फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, जिस तरीके से इंग्लिश में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, उसी तरीके से अरबी के अंदर भी होता है। तो कहते हैं कि जब इसको इस्तेमाल किया गया फ्यूचर के टेंस के लिए तो यहाँ के ऊपर वो ते गिर गया और ते गिर जाने के बाद हमजा आ गया और इस हमजे को हमने जेर दिया, जेर की अलामत जो दिया इसी को कहते हैं आरिजी कसरा। इसीलिए मैदान करबला के अंदर, मैदान करबला के अंदर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग कर रहे थे और जंग करने के साथ साथ निदाए खुदा आती है, निदाए परवरदिगार, इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ हुसैन आप अपने खुदा की तरफ पलट आइए, आपका खुदा आपसे राजी है और आप खुदा से राजी हो जाइए। लिहाजा वहां पे क्या है, कुरान के अंदर ये आयत है, आयत मौजूद है, इरजिई, इरजिई यानी ऐ हुसैन पलटा, ऐ हुसैन पलटा मेरी तरफ, तो इसी को कहते हैं आरिजी कसरा। ठीक है, तो इन 6 जगहों के ऊपर कि हर्फ रे जबर हो, हर्फ रे पेश हो, रे साकिन हो उससे पहले जबर हो, रे साकिन हो उससे पहले पेश हो, रे साकिन हो और उससे पहले जेर हो, और रे साकिन के बाद हुरूफ इस्तिला में से कोई हर्फ हो, या फिर आखिरी बात रे साकिन हो और उसके पहले आरिजी कसरा हो। तो इन 6 जगहों के ऊपर कहते हैं उस हर्फ रे को आपको तफखीम के साथ अदा करना है, यानी क्या, यानी मोटा बना के अदा करना है। ठीक है, बात वाज़ेह? कोई सवाल हो तो बता दें। आगा आरजी कसरा एक बार फिर से बता दीजिए। आरजी कसरा देखें, ये चूंकि पहले भी अर्ज किया अरबी ग्रामर से रिलेटेड है, शायद बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो समझना। आरजी आप यूं समझ लें सादे लफ्जों में कि आरजी के माना ये होते हैं कि बहुत से ऐसे हुरूफ कुरान में मौजूद हैं कि जहाँ के ऊपर जो अलामत मौजूद है, यानी अगर ज़बर है तो वो हमेशा ज़बर है, ज़ेर है तो हमेशा ज़ेर है, पेश है तो हमेशा पेश है, चाहे उससे पहले कुछ भी आ जाए, अन आ जाए, लन आ जाए, काना आ जाए, मिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो ज़बर ज़बर ही रहेगा, पेश में तब्दील नहीं होगा। लेकिन आरिजी का मतलब ये होता है कि ज़बर था लेकिन किसी हर्फ के आने की वजह से वो ज़ेर में तब्दील हो गया, उसे कहते हैं आरिजी। ठीक है जी, आगे शुक्रिया। इम्तिहान में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपसे सवाल नहीं होगा कि आप आरिजी कसरे को डिफाइन कीजिए, बयान कीजिए कि आरिजी कसरा क्या होता है, नहीं। सवाल अगर होगा तो सिर्फ सवाल ये होगा कि हर्फ रे के अंदर जो तफखीम के पॉइंट्स बयान किए गए हैं उन पॉइंट्स को आप लिख दीजिए, उसमें से 3 मिसाल के तौर पे लिखिए।
تو جیسے یہاں 6 بیان کیے گئے ہیں تو اس میں سے 3 آپ لکھ دیجیے گا، اگر 4 پوچھے جائیں تو 4 لکھ دیجیے گا، اگر 2 پوچھے جائیں تو 2 لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات تھی آپ کے حرف رے کے اندر تفخیم کی۔ خیر چونکہ وقت بھی مکمل ہو گیا ہے تو بات کو یہیں کے اوپر ختم کرتے ہیں، اور ہوم ورک آپ کا ہے وہ لکھ لیجئے۔ ہوم ورک یہ ہے کہ یہی جو ہم نے تفخیم کے بارے میں پڑھا ہے، جو 6 صورتیں، اس کو آپ لکھ لیجئے گا، اور لکھنے کے بعد جو یہاں پہ مثالیں ہیں ان مثالوں کو نہ لکھیے گا، رحمان، نصر اللہ، ونحر، قرحن، مرصاد اور ارجعی، اس میں سے لاسٹ کے 2 شاید آپ کے لیے مشکل ہو ڈھونڈنا، مرصاد اور ارجعی، ان دونوں کو چھوڑ دیجیے گا، اوپر کے جو 4 ہیں، رے پہ زبر ہو، رے پہ پیش ہو، رے ساکن اس سے پہلے زبر ہو، رے ساکن اس سے پہلے پیش ہو، ان کی مثال قرآن سے آپ لکھ دیے گا۔ یہ مثال نہ لکھے گا، الگ سے کوشش کیجیے گا قرآن سے لکھ دیجیے گا، اور اگر وہ 2 لاسٹ کے بھی آپ کو پوائنٹ وہ مثالیں مل جائیں مرصاد سے تو اس کو بھی لکھ دیجیے گا، وگرنہ یہ 4 کے آپ ضرور مثالیں الگ سے لکھ دیے گا، یہاں پی ڈی ایف میں جو موجود ہے اس کو نہ لکھیے گا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور کل انشاءاللہ جیسے ہی جوائن کریں گے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ آیت نمبر 51 سے 75 تک، جو کہ پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، اس کی آپ لوگ پریکٹس کر لیے گا۔ آتے ہی انشاءاللہ پہلے تلاوت، پھر اس کے بعد درس کا آغاز کریں گے، کیونکہ بات ورنہ پھر رہ جاتی ہے، تلاوت نہیں ہو پاتی ہے، اور تلاوت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے۔ آغا اور کتنی کلاسز ہے آغا؟ دیکھیں اب اس کی کلاسز صرف اس کے 3 درس اور باقی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے کو تو اگلے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی 18 ذی الحجہ سے پہلے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، امید ہے۔ آغا ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی بتائیے۔ ابھی آپ نے جو بہت معذرت، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ ٹیکسٹ میسج کر دیں۔ ہیلو، گروپ پہ پوچھ لیں گے، ہم گروپ پہ کوشچن پوچھ لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آواز آ رہی، جی بتائیے بتائیے۔ آ رہی آواز ہے؟ ہاں ابھی آ رہی، کلیئر ہے۔ آغا ہم یہ پوچھ رہے تھے جو آپ نے ابھی حدیث ثقلین میں جو انی تارکم ہوتا ہے، جی اس کو انی تارکم پڑھا جاتا ہے، اس کا جو ہے بتا دیجیے کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی کو کوئی سوال ہو تو بتا دیں۔ آغا 10 کوڈ TK87 جی TK87 یہ آج کے 10 کوڈ ہے۔ آغا اور ایگزام بھی ہوگا پھر؟ ہاں ایگزام ہوگا انشاءاللہ، اس کو آپ لوگ کو انفارم کر دیا جائے گا، آپ کو خبر دے دی جائے گی کہ کب آپ کا اورل ہے، کب ریٹرن ہے، اور وہ جو آپ کا کمپٹیشن ہے وہ کس دن ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو انفارم کر دی جائیں گی، ڈے اور ٹائم دونوں۔ جی کنیز صاحبہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی آغا 10 کوڈ ایک بار پھر سے بول دیجیے۔ 10 کوڈ TK87 ہم میسج کر ٹھیک دیتے ہے ہیں جی، میسج کر دیجیے۔ جی اچھا ٹھیک، TK87۔ ہیلو آغا۔ ہاں جی جی، ایک منٹ ہاں بتائیے، ایوری ون پہ کر دیں، دراصل پرسنل چلا گیا تھا۔ ہاں بتائیے۔ جی آغا میں کسی وجہ سے اپنا ہوم ورک نہیں بھیج سکی ہوں اس ہفتے کا، تو کیا میں ہاں کل بھیج؟ جی، جو لوگ بھی نہیں بھیج سکے ہیں کسی پرابلم کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے،
وہ کل بھیج دیجیے گا اپنا ہوم ورک، لیکن لکھ دیجیے گا کہ یہ پچھلے ہفتے کا ہوم ورک ہے، اس چیز کو ضرور وہاں پہ مینشن کر دیے گا، ٹھیک ہے؟ جی آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ آج کا ہوم ورک عرض کیا ہے کہ جو تفخیم کے جو 6 پوائنٹ پڑھے ہیں ان میں کو لکھ کے 4 پوائنٹ شروع کے اس کی مثالیں قرآن سے لکھ دیے گا الگ، یعنی اس کو کوٹ نہ کیجیے گا۔ لاسٹ کے جو 2 پوائنٹ ہیں مرصاد اور ارجعی، اگر اس کی بھی مثال آپ کو مل جائے آسانی سے تو آپ لکھ دیے گا، کیونکہ ہو ممکن ہے کہ آپ کے لیے شاید مشکل ہو اس کو ڈھونڈ پانا، کیونکہ عارضی کسرہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کوئی خدا سوال تو حافظ آپ کا ہے نہیں؟ جی السلام علیکم خدا آقا۔ حافظ مولانا. علیہ السلام، خدا خدا حافظ۔ حافظ مولانا. شہباز رضوی صاحبہ، خدا نگہدار شما ہم باشد۔ خدا جی حافظ. ٹھیک ہے، خدا حافظ. ٹھیک، خدا حافظ، خدا حافظ۔ Thank you.